کا جنوبی ایشیا کا وہ چھوٹا سا ملک ہے جو بحر ہند میں چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے۔ یہ رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے باوجود خشکی، گھنے جنگلات اور خوبصورت قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ سری لنکا کی خوبصورت وادیاں سیاحوں کے لیے ہمیشہ ہی کشش کا باعث رہی ہیں۔ یہاں پر خوبصورت چائے کے باغات اور وسیع اور گہری وادیاں سب کی نگاہوں کا مرکز ہیں۔ سری لنکا کو محل وقوع اور شکل کے اعتبار سے بحر ہند کا نگینا کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی کا ایک راستہ ہے جسے پاک اسٹریٹ کہتے ہیں۔ یہ راستہ ہندوستان اور سری لنکا کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ دونوں ممالک بر صغیر میں ایک دوسرے کے قریب ہونے سے ان کی تہذیبوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ آج سری لنکا میں بدھ مت سب سے بڑا مذہب ہے، جہاں کی 70% آبادی اس کی پیروکار ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندو مت کا مقام ہے، جس کے ماننے والے 12.6% پائے جاتے ہیں۔ اسلام یہاں کا تیسرا بڑا مذہب ہے، جس کے ماننے والوں کا فیصد تناسب 9.7 ہے۔ ہر مذہب کے متعارف ہونے اور پھلنے پھولنے کی یہاں ایک علیحدہ داستان ہے۔ یہ داستان ہے سری لنکا میں اسلام کے داخل ہونے اور پنپنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلک روڈ تاریخ میں تجارتی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت 2 سنچری BC سے لے کر 14 سنچری AD تک نمایاں ہے۔ اس کا پھیلاؤ بحیرہ روم تک ہے، جس کے درمیان ہندوستان، یونان، ایران، اٹلی اور جزیرۃ العرب کے علاقے آتے ہیں۔ انہی راستوں سے مشرق اور مغرب کے درمیان تعلقات استوار ہوئے اور یہیں سے اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام عربوں کو ایک جٹ کیا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ عرب اپنی تجارتی حکمت عملی کے لیے مشہور تھے۔ اس طرح یہاں اسلام نے اپنے قدم جمائے اور آہستہ آہستہ اس کی اشاعت ہوتی گئی۔ مسلمان دین اسلام کے پیروکار ہونے کی بنا تجارتی حکمت عملی سے واقف تھے۔ عربی روایتوں کی پانی کی سواری بگلا بحر ہند اور جزیرۃ العرب میں تاجرین کی جانب سے تجارت کی غرض سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مشرقی جانب ہندوستان میں سندھ اور خلیج بنگال اور اس سے بھی دور بگلا انڈونیشیا کے قریب قریب تک چلا کرتے تھے۔ اس طرح ان تاجروں کی کشتیاں جو تجارتی سامان سے لدی ہوتیں، مختلف بندرگاہوں پر مرمت کے لیے یا خوراک حاصل کرنے یا سمندر میں چل رہی ہواؤں کے رخ کی تبدیلی کے انتظار میں کئی دن تک رکی رہتی ہیں۔ ساحلی اضلاع میں آپس کے میل ملاپ کے بڑھنے اور لین دین ہونے سے اسلام کو فروغ حاصل ہوتا گیا۔ پھر جب حالات سازگار ہوتے تو یہ سیاح اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑتے، جو اکثر ملک چین ہوا کرتا۔ تاجرین کی اکثریت نے، جن میں ایرانی اور عرب تاجرین تھے، یہیں پر قیام کرتے ہوئے اپنے کاروبار کی وسعت کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ یہاں کی تامل اور سمہالی عورتوں سے شادی کرتے اور یہیں جزیرے کی مشرقی جانب بٹی کولوا اور امپارا کے اطراف قیام کرتے۔ اگر آج سری لنکا کی پاپولیشن ڈسٹریبیوشن پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلمان ساحلی اضلاع میں زیادہ قیام پذیر ہیں۔ 7ویں صدی کے اوائل میں یہاں پر اسلام نے قدم جمائے۔ 1344 عیسوی سری لنکا کا سفر کرنے والا سیاح ابن بطوطہ تھا، جس نے اپنے سفر نامے میں سفر کی تفصیلات لکھیں۔ اس کے سفر نامے الرحلہ کے نام سے مشہور ہیں۔
اس نے لکھا کہ جب میں یہاں کے منکر اور کافر حکمرانوں کے پاس پہنچا، اس نے میری خوب عزت افزائی کی اور مجھے یقین دلایا کہ میں اور میرے ساتھی جب تک یہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ میں اس کے حکم پر 3 دن تک رکا رہا۔ اس نے خوب عزت و توقیر کی۔ دن بدن اس کے حسن سلوک میں اضافہ ہوتا جاتا۔ وہ فارسی زبان جانتا تھا۔ بادشاہوں سے میری واقفیت اور میل جول کی عادات نے اسے متاثر کیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں پرتگال نے سری لنکا پر اپنی گرفت مضبوط کرنی شروع کر دی اور مقامی مسلمانوں کو مور کہا جانے لگا۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب پرتگالی سری لنکا میں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگوں کے جو مورس کہلاتے تھے مصالحے کے کاروبار عروج پر تھے، جس کا پھیلاؤ مشرق وسطیٰ تک تھا، ان پر پرتگالیوں نے مقامی تاجرین کے کاروبار کو نقصان پہنچایا اور ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں ان کے گودام اور دیگر کاروباری اڈے تباہ و تاراج ہو گئے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں کمی ہوتی گئی۔ کئی شکست خوردہ مورس ساحلی اضلاع سے نکل کر اندرونی علاقوں کی طرف جانے لگے۔ اس موقع پر مقامی مسلمانوں نے ان مورس کے حق میں بادشاہ کی مدد کی۔ اس طرح یہاں کے مسلمان پرتگالیوں اور ڈچ حملہ آوروں سے نپٹنے اور اپنی بقا کو برقرار رکھنے کی ایک یادگار تاریخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یکجٹ ہو کر نہ صرف ان پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا بلکہ دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اس طرح مقامی مسلمانوں کی بقا کا بھی سامان ہوا۔